السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا وقت آئے گا، ایسے اسٹیکر ایسے بنیانوں پہ بہت سارا لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوا، لڑکے نوجوان پہنے رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنا بھی وقت آئے گا۔ دوستو اپنا وقت آئے گا نہیں، اپنا وقت ہے جی، یہ مان کے چلیے اپنا وقت ہی چل رہا ہے، آئے گا کب کس نے دیکھا ہے۔ آج کا بیان بہت زیادہ موٹیویشن ہونے والا ہے انشاءاللہ، قرآن پاک بھی ہم سمجھیں گے اور قرآن پاک سے موٹیویشن بھی سیکھیں گے۔ آج کل موٹیویشن کا بہت کریز بڑھ رہا ہے، الحمدللہ ہم دونوں ہاتھوں میں لڈو آپ کو دینے والے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم بھی اور اس کے ساتھ آپ کو موٹیویشن، یعنی ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی میں اگر ہمیں کوئی خطرات آتے ہیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، کچھ الجھنیں آتی ہیں، تو ہم ان کو کیسے فیس کریں۔ جی میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہوں گا، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو وہ آپ اس کا نام چینج کر دیں، نام بدل دیں، اس کو چیلنج رکھیں کہ یہ میرے لیے چیلنج ہے اور میں اس کو کراس کروں گا اور اس کو میں اچھی طرح سے فیس کروں گا، یہ تو میرے لیے ایک کھلونا ہے۔ چلیے زیادہ نہ بول کر اصل بیان کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا بیان ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے، اس کی بہت ساری کڑیاں آپ کو میں دے چکا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں ہمارے چینل مائی امام پر ایک پلے لسٹ ہے جس میں آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی تفسیر اور موٹیویشن، اس پلے لسٹ میں آپ جائیں، اس طرح کے آپ کو بہت سارے بیان ہمارے مل جائیں گے، اور بھی انشاءاللہ آگے کو ہم یہ بیان جاری رکھیں گے۔ سفر جاری ہے صدیوں کے لیے، انشاءاللہ یہ ہمارا سفر جاری ہے دین کی خدمت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ اس پر وزٹ کیا ہے، آپ بہت ہی اچھے چینل پر آئے ہیں، بہت ہی اچھا بیان آپ نے چنا ہے، آپ بس آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رسول اللہ یا نبی اللہ حمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن شریف کا ترجمہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کام کو ہم کب کامیاب کر سکتے ہیں، کمپلیٹ اور مکمل کسی کام کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو کہ بن دیکھے ایمان لائیں۔ آج کا جو دھیان دینے کی چیز ہے وہ یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم رکھیں، اس پر آپ کو سماعت کرنا ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم رکھیں، یہ مومنین مخلصین یعنی سچے پکے مسلمانوں کی دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی آپ نے یہ سماعت کی تھی جو ایمان لائیں، بن دیکھے غیب کے ساتھ ایمان لائیں، یعنی غیب پر ایمان رکھیں، غیب کو مانیں، دل سے ایمان لائیں۔ یعنی پہلی بات یہ تھی کہ دل و جان سے جو بھی کام کریں، ایمان کا، نماز کا، روزے کا، جو بھی عبادت کریں وہ دل و جان سے کریں، اس میں کوئی لالچ، کوئی کپٹ، کوئی غرض دنیاوی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محض اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر ہم عبادت بھی کریں اور ہمارے دماغ میں کوئی لالچ آ جائے کسی بات کا، تو یہ ایک طرح کی کیا ہو گئی؟ یہ تو ایک تجارت ہو گئی، سوداگری ہو گئی، سمجھے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ نادان تو جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، سمجھے؟ یہ عبادت نہیں، یہ تیری سوداگری ہے۔ اس طرح کا شعر ہے کہ جو ہم عبادت کریں اور عبادت میں کوئی لالچ لے آئیں تو ایک طرح کی سوداگری ہوگی۔ اللہ میں نماز پڑھوں گا اور تو مجھے یہ عطا کرنا، ایسا نہیں، بغیر کسی لوس کے، یہ ہم پر قرض ہے، لہٰذا ہمیں نماز دل و جان سے اللہ کی محبت میں ادا کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو نماز قائم رکھیں، یعنی نماز کی حفاظت کریں۔ نماز قائم تو رکھنا ہی رکھنا ہے، نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے آج آپ یہ سماعت فرمائیں گے۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی سے نماز پڑھی جائے۔ کیسے؟ پابندی سے نماز پڑھی جائے۔ جب بندہ پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، تو وہ سکسیزفلی کامیاب ہو جاتا ہے اس میں۔ کسی چیز پر بھی آپ پابندی سے کام کرنا شروع کر دیں، اگر پابندی ہے تو وہ کام آپ اچیو کر لیں گے، وہ اس کام کو آپ مکمل کر لیں گے۔ اور کبھی آپ کوئی کام ہے کسی وقت کر رہے ہیں، کسی وقت کر رہے ہیں، کھانا لے لیجیے، ٹھیک ہے، کبھی آپ مغرب بعد کھا رہے ہیں، کبھی عشاء کے بعد کھا رہے ہیں، کبھی عصر میں کھا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کا کھانا آپ کھائیں گے مگر کھانا آپ کو کھا جائے گا۔ تو کسی چیز کو بھی آپ کنٹینیو کیجئے اور وقت پر کیجئے۔ کسی چیز میں بھی کامیاب ہونے کا ایک بہت اہم فارمولہ ہے،
کسی چیز کو بھی کنٹینیو ٹائم پہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ نماز کی صحیح حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے، نماز کے جو فرض ہیں ان کے پر دھیان رکھا جائے، نماز میں سنتیں ہیں جو مستحبات ہیں ان کا دھیان رکھا جائے، نماز کو کیا چیز خراب کر دیتا ہے، نماز کو کیا چیز مکروہ کر دیتا ہے، ان سب پر بھی ہماری کمانڈ ہونی چاہیے، پکڑ ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، ادھر ادھر تو نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونی چاہیے نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے مکروہات کیا ہیں، اور یہ بھی دھیان ہونا چاہیے کہ ہمارا نماز ہی میں دھیان رہے۔ اپنے حد الامکان ہم کوشش کریں، یہ نہیں کہ کبھی مارکیٹ میں ہے، کبھی دکان میں ہے، کبھی آفس میں دماغ پہنچ گیا، کبھی بال بچوں میں پہنچے مگر ہم اس کو پھر سے کھینچ کے نماز ہی کی طرف لائیں۔ یہ نہیں کہ چل رہا ہے تو چلنی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم کو اس بات کا پتہ ہو کہ دماغ بھاگ رہا ہے، ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دماغ کہاں پہنچ رہا ہے، تو ہمیں فوراً کھینچ کے پھر سے اسے نماز میں لانا چاہیے۔ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، بہت آسان ہے، ایک ایک لفظ کر کے بھی آپ ترجمہ یاد کریں گے تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ جتنا بھی نماز میں جو بھی پڑھتے ہیں اس سب کا مطلب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نماز چھوڑنے کے عذاب کیا ہیں؟ قرآن مجید احادیث کریمہ میں بہت سے فضائل نماز پڑھنے کے ہیں۔ رب کائنات سورہ مومنون پارہ نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے وہ نمازی جو دھیان سے توجہ سے اپنی نماز کو پڑھتے ہیں۔ تو رب کائنات کی بات جو بھی ہے وہ بالکل 100% سے بھی 1000% کو سچی ہے، بالکل سچی۔ رب کائنات قرآن پاک میں خود فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ تو رب کائنات نے یہاں فرما دیا کہ نمازی جو کہ دھیان سے نماز پڑھتے ہیں وہ ہو گئے کامیاب۔ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ یہ دیکھیے اب نمازی کامیاب ہو گئے۔ نمازی جب نماز پڑھے گا اور قیامت تک نماز جب تک زندہ رہے گا پڑھے گا، مگر اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا؟ کامیاب ہو گئے۔ آج کل آدمی کیا کہتا ہے؟ اپنا بھی وقت آئے گا، سمجھیں گے؟ آپ نے بنیانوں میں لکھا ہوا دیکھا ہو، اپنا ہی وقت آئے گا۔ تو یہ آدمی کو اصل میں جب کوئی وہ کام کرنا چاہے کسی بھی فیلڈ میں چاہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کر لیا، سمجھے یہ کام میں نے کر لیا، اور اسی کے اعتبار سے وہ پھر وہ بہم ایٹیچیوڈ اور اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کا سلوک وہ اپنانا شروع کر دے تو وہ ایٹومیٹکلی کام وہ حاصل کر لے گا، سمجھے کہ سمجھے؟ کوئی مولوی بننا چاہتا ہے تو وہ جب مولویات شروع کرے تو سمجھے میں مولوی بن گیا، اسی طرح کا بہیو کرنا وہ شروع کر دے تو ایٹومیٹکلی وہ محنت سے پڑے گا۔ دنیا کا بھی کوئی بھی آپ کام لے لیجیے، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دماغ میں آپ یہ سمجھیے میں یہ بن گیا۔ یہ موٹیویشن جتنے بھی اسپیکر ہوتے ہیں وہ یہ آپ کو سمجھائیں گے، مگر یہ موٹیویشن لے کہاں سے رہے ہیں؟ وہ سب قرآن و پاک سے، حدیث پاک سے ہی حاصل کرتے ہیں، پھر جا کے بولتے ہیں۔ ایک ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے کے کلاس ان لوگوں کے 10 ہزار 20 ہزار کا ٹکٹ لینے کے بعد ان کو آپ لوگ ملتے ہیں، ہم لوگ اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ موٹیویشن کا کریز بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج کل موٹیویشن اسپیکروں کا کریز بہت بڑھ رہا ہے، مگر وہ سب موٹیویشن ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن سے ہی دنیا سیکھ رہی ہے۔ آپ تعجب کریں گے انگریز ہم سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے، انگریزوں کے ہم سے بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہ قرآن پاک پر حدیث پاک پر دن رات سرچ کرتے ہیں، اور اے نہیں بہت سی مدرسوں میں لغتیں ڈکشنریاں عربی میں انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں، آپ حیرت کریں گے، مگر کیا کریں جن کے لیے علم دین تھا وہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ بدتر حال اس وقت دنیا میں تعلیم کے اعتبار سے مسلمان کا ہے، سب سے زیادہ خراب، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ کوئی بھی کاسٹ ہو، گری سے گری کاسٹ ہو دنیا میں، اس سب سے کم جو علم آج حاصل کر رہا ہے وہ مسلمان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان قرآن نہیں جانتا ہے، مسلمان حدیث نہیں جانتا ہے، مسلمان دنیا کے علم میں بھی سب سے پیچھے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نہ ہمارے آئی ایس ہیں، نہ ہمارے بی سی ایس ہیں، نہ ہمارے ڈاکٹر ہیں، نہ ہمارے ایم بی ایس ہیں، نہ بی او ایم سے کچھ نہیں ہے، کسی فیلڈ میں آپ چلے جائیے، نہ ہمارے وکیل ہیں، نہ ہمارے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھتے رہو،
ہم کو سیکھنا ہے. جب تک ہم سیکھیں گے تبھی تک ہم پروگریس کریں گے, تبھی ہم کیا کہتے ہیں وکاس کے مکدھارا میں چلتے رہیں گے. جیسے ہی ہم سیکھنا چھوڑ دیں گے ہماری گروتھ, ہماری پروگریس, ہماری ترقی, ہمارا وکاس بالکل تھم جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی آگے ترقی کریں, آپ کے بچے بھی کریں, تو آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے. آج ہماری غریبی صرف تعلیم میں دکھتی ہے, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دین کے کاموں میں ہماری غریبی دکھتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ معاف فرمائیں, شادیوں میں ہماری غریبی نظر نہیں آتی ہے. شادیوں میں دیکھیے آپ کیسے کیسے خرچے کرتے ہیں ہم لوگ, مگر پڑھائی میں ہماری جو ہے وہ نہیں ہے. آج بالکل جو ایک دم بیکار لوگ تھے وہ آج بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. دین ہمارا چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا دنیا میں بھی سر اٹھا کے جیے اور آخرت میں بھی خوشحال رہے. تو آج ہماری جو ترقی جو رک گئی اس کا یہ ہے کہ آج ہمارے بچے رات رات میں پب جی کھیل رہے ہیں, سمجھے. 12 بجے 1 بجے 2 بجے کے بعد ہماری شام ہو رہی ہے, موبائلوں پہ ہی ٹائم ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے, سمجھے. 10 کے بعد اٹھتے ہیں پھر ہمارے بچے, جبکہ دوسرے قوموں کے لوگ 4 بجے اٹھ جا رہے ہیں. یہ ہم سے انہوں نے سیکھا ہے, ہم سے سیکھا ہے انہوں نے. آج دوسرے ترقی کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں بربادی میں. آپ دیکھ لیجیے, اپنی آنکھوں سے دیکھیے ہماری بربادی, ہماری تباہی, ہماری مسلمانوں پہ آفتیں. ذرا سے سمجھے بیکار لوگ آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو کیا ہے, ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے دوستو. اگر آپ ہوائی جہاز کو سڑک پہ چلانا چاہیں گے چل نہیں پائے گا, سمجھے کہ نہیں سمجھے. اور اگر آپ ٹرین کو سڑک پہ چلانا چاہیں ٹرین نہیں چلے گی, اور اگر آپ بس کو ٹرین کی پٹری پہ چلانا چاہیں گے تو نہیں چلے گی. ہر ایک کا ایک راستہ ہوتا ہے. ہمارا راستہ تھا اللہ و رسول کی باتوں کو پوری طریقے سے فالو کرنا اور ان پر عمل کرنا. تو بہرحال رب کائنات نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع کیا. اور اسی پارے میں رب کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک بار پڑھ لی, نماز پڑھنا بھی ہے, اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. یہ نہیں مسجد میں نماز میں پڑھی اللہ میری توبہ ہے, اللہ میری توبہ ہے, اور مسجد کے دروازے نکلتے ہی الٹے سیدھے کام شروع ہو گئے ہیں, تاکہ جھانکی شروع ہو گئیں, بہن بیٹیوں پر نظر ڈالنے لگے, الٹے سیدھے کام کرنے لگے, دکان پہ جا کے الٹے سیدھے کام کرنے لگے. نماز میں دعا مانگی تھی اللہ مجھ پہ رحم فرما. تو ہم نے رحم اس لیے مانگا تھا کہ ہم رحم کو پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی لیے تو ہم نے رحم مانگا کہ ہم رحم کو پسند کرتے ہیں. مگر یہ مسجد سے نکلتے ہی رحم ختم کیوں ہو گیا؟ دکانوں پہ جا رہے ہیں الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں, لوگوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں, تو کیا ہے؟ تو ہم نے رحم کو پسند کیا کر رہے ہیں؟ جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے اسے دل و کلیجے سے لگا کے رکھتا ہے, چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ رحم ہو, چاہے وہ بچوں کے ساتھ رحم ہو, چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ رحم ہو, چاہے وہ دوسرے پریشان حالوں کے ساتھ رحم ہو. آپ مسجد میں امام یا مقتدی دعا مانگے رحم کی اور مسجد کے باہر رحم نہ کریں تو یہ رحم کہاں پسند ہے ہم کو؟ ہم تو رحم سے نفرت کر رہے ہیں نا. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ 2 وقت 2 گھنٹے بیٹھ نہیں سکتے 24 گھنٹے میں, تو یہ رحم کہاں ہے؟ ہم اپنے ماں باپ سے پیار سے بات نہیں کر سکتے تو یہ رحم کہاں ہے؟ ہم اپنی بیوی کے ساتھ پیار سے 2 بات نہیں کر سکتے, یہ رحم کہاں ہے؟ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ مطلب یہ کہ پیار سے بات نہیں کر سکتے تو یہ رحم کہاں ہے؟ تو یہ ہم خالی فارمیلٹی نبھا رہے ہیں. جو چیز بندہ مانگتا ہے اس سے پیار بھی بہت کرتا ہے اور اس سے اپنے آپ سے الگ نہیں ہونے دیتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, اور جو پابندی سے نماز پڑھیں گے یہی لوگ وارث ہیں, سمجھے, جنت کے. اللہ نے فرما دیا یہی لوگ جنت والے ہیں, جنت ان کی میراث ہو گئی. جیسے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کسی ہو جاتی ہے؟ بیٹوں کی ہو جاتی ہے, اسے میراث بولتے ہیں, جائیداد بولتے ہیں, سمپتی بولتے ہیں. اسی طرح سے جو سچے پکے عاشق رسول ہیں, پکے سچے نمازی ہیں, رات دن نماز پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت ان لوگوں کی جائیداد ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں. اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 5 میں, ترجمہ سن لیجئے وقت زیادہ ہو رہا ہے. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر, چلو اللہ یار پڑھ ہی لیں, سمجھے کہ نہیں سمجھے, پتہ نہیں گھر والے کیا کہیں گے, امام نماز پڑھ لیا تو مقتدی پتہ نہیں کیا کہیں گے, مقتدی پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا کہیں گے لوگ, یا کل تو آئے تھے آج کیوں نہیں آئے. تو اللہ فرماتا ہے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو دوستو ایک تو یہ ہے کہ ہم سست ہو کے نماز نہیں پڑھیں,
لا یار پڑھی لیں، پڑھنا ہی پڑھائی کیا کریں. تو یہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہ دکھائیں، ارے بھائی نماز پڑھنا ہے صاحب، بھائی صاحب تو نماز پڑھنے لگے ہو یار تم بہت اچھے ہو گئے یار. تو یہ دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. صرف میرا اللہ مجھے دیکھے، میرے رسول اللہ کی ادا ہے نماز، اس لیے میں ادا کر رہا ہوں تاکہ اللہ اور رسول خوش ہو جائیں. اور دوسری جگہ پارہ نمبر 16 میں رب کائنات فرماتا ہے تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. سمجھے؟ نیک لوگوں کے ساتھ برے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے ملیں گے. آج کل ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنی طبیعت کے حساب سے چل رہے ہیں. تو رب کائنات نے یہاں فرما دیا کہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں. آج اکثر لوگ یہی کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے، خدا کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پریوار والے کیا کہیں گے. اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو دنیا کیا کہے گی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر میں نے بارات میں بینڈ باجا نہیں بجایا تو دنیا کیا کہے گی. مووی نہیں بنوائی تو دنیا کیا کہے گی. سمجھے؟ کرسیوں پہ کھانا نہیں دیا تو دنیا کیا کہے گی. کھڑے ہو کے جانوروں والا کھانا نہیں کھلایا تو دنیا کیا کہے گی. آج ہم ہر بات میں یہی دیکھتے ہیں دنیا کیا کہے گی. تو میرے دوستو دنیا تو کچھ نہ کچھ کہے گی. آپ کچھ بھی کر دو، آپ سونے کی بھسم کھلا دو تو تب بھی دنیا کچھ نہ کچھ کہے گی. اپنا گوشت بنا کے کھلا دو، دنیا تب بھی کچھ نہ کچھ کہے گی. دنیا تو کچھ کہے گی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اللہ میرا رسول اللہ کیا کہے گا. اگر ہم اس بات پر کر رہے دل سے عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا والے بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا. یعنی خدا بھی خوش ہو جائے گا، خدا کی خدائی بھی خوش ہو جائے گی، کیونکہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. تو ہمیں طبیعت کے حساب سے نہیں، شریعت کے حساب سے رہنا چاہیے. آج کے سبق کا تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز ہمیں پابندی سے پڑھنی چاہیے، نمازوں کی حفاظت ہونی چاہیے، اللہ اور رسول کی محبت میں نماز ہونی چاہیے اور کنٹینیو کرنا چاہیے. کوئی بھی ہم کام کریں تو وہ ہم دل و جان سے کریں. صحیح سمجھو؟ مرے دل سے نہ کریں اور ایز نہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر کے، بلکہ جب شروع ہو گیا تو چین بنی رہنی چاہیے. جب تک کام کمپلیٹ نہیں ہو جائے ہم کو بالکل گو اپ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب پورا کمپلیٹ کام ہو جائے تبھی ہم اس کام کو چھوڑیں. یہی کامیابی کا راز ہے. دوستو بہت بہت شکریہ آپ کے بیان سننے کا. اگر آپ اسی طرح کے اور بھی بہت موٹیویشنل بیان سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کریں. ہم نے اس میں ایک پلے لسٹ بنائی ہے قرآن کی تفسیر اور موٹیویشن. آپ اس میں جائیے، اسی طرح کے بہت اچھے اچھے بیانات وہاں پر آپ کو سننے کو ملیں گے جو آپ کی زندگی کو بالکل ریچارج کر دیں گے، آپ کی زندگی کو اپڈیٹ کر دیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں کتنا سرور ہے، کتنا مزہ ہے، کتنا انجوائے ہے. تو لہٰذا دین اور دنیا دونوں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی کیسے کامیاب ہوگی اور آخرت کی مرنے کے بعد ہیئر آفٹر لائف جو ہے وہ کیسے ہماری سکسیسفل ہوگی. بہت بہت شکریہ. میں ہوں کبیر رحمان قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی خیالہ 830. آپ ہیں ہمارے چینل مائی امام پر. اس کے علاوہ ایک ہمارا چینل اور چلتا ہے انگلش امام. اگر آپ انگلش اور عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.